بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون، یہ جو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورت پڑھیں گے، جس کے بارے میں ہم تفسیر پڑھیں گے، وہ سورہ ماعون ہے۔ سورہ ماعون نام کیوں رکھا گیا آپ کو بتا دیا تھا کہ اس سورت کے اندر کسی بھی لفظ کو اس کا عنوان بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس سورت کی جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اسی کو اس کا ٹائٹل بنا دیا گیا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو وہ جھٹلاتا ہے، تو وہ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ بظاہر ان سب میں کچھ جوڑ سا فی الحال ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ یہ سورت کیسے نازل ہوئی۔ دیکھیے، اس کا موضوع اور اس کا ٹاپک سورت کا یہ ہے کہ اگر انسان آخرت پر ایمان نہ لائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، بدلے کے دن کو نہ مانے، جزا و سزا، یعنی اچھے کرم کریں گے تو جزا ملے گی اور برے کرم کریں گے تو سزا ملے گی، اگر اس دن کو نہ مانے تو انسان کے اندر کیسی کیسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس ٹاپک پر یہ سورت ہے، اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا برائیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر یکذب بالدین کا لفظ ہے۔ سب سے پہلے ارأیت، کہ کیا تم نے دیکھا، تم نے دیکھا یعنی کیا تم جانتے ہو۔ دیکھنا عام طور سے جاننے کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ لفظ دیکھنا اگر آپ کسی سے کہیں تو ضروری نہیں کہ وہ دیکھے ہی۔ آپ کیا کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ ذرا اس کو تو دیکھو، یہ کیسا شریف انسان ہے، تو مطلب غور کرو، دیکھو، سوچو، سمجھو، ذرا اس بارے میں تو دیکھو، اس بارے میں بھی کچھ دیکھ لینا، کہ ہمارے بارے میں بھی کچھ دیکھ لینا، مطلب غور کر لینا۔ تو قرآن شریف میں یہ جو آیا ہے، کیا تم نے دیکھا، مطلب کیا تم نے غور کیا ہے، کیا تم نے سوچا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ الدین کے معنی دین کے بھی آتے ہیں، اور جزا و سزا یعنی بدلے کے بھی آتے ہیں۔ اصل میں جو کفار قریش تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ قرآن شریف کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور ہم زندہ ہیں، اور ہمیں تو جو ہے صرف اور صرف کوئی آفت مصیبت ہی آ سکتی ہے جو ہمیں ہلاک کر دے۔ ورنہ ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ مجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا تو آدمی گناہ کرتے ہوئے یا برائیاں کرتے ہوئے پھر کیوں ہچکچائے گا۔ اللہ سے وہ ڈرے گا، گناہوں سے وہ بچے گا جس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن حساب دینا ہے، قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی، تو وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ وہ قطعاً نہیں کہ ان کو ایمان ہی نہیں تھا، تو وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اخلاقی گراوٹ اس حد تک گر گئی تھی کہ وہ یتیم کو دھتکار دیتے تھے۔ یتیم پر کتنا رحم آتا ہے، جس کے والد نہ ہو، جس کے باپ کا سایہ
اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، اگر وہ آپ سے کچھ مانگ لے تو یقیناً ایک اچھے سے اچھے انسان کو اس پر رحم آ جاتا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ یتیم کو بھی دھتکار دیتے تھے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، دوسروں کو کھلانے کو بھی نہیں کہتے تھے، یا جو کوئی دوسرا کھلاتا تھا اس کو بھی منع کر دیتے تھے، ابھارتا نہیں تھا۔ حض یحض کے معنی آتے ہیں ابھارنا، آمادہ کرنا، اور وہ جو ہے مسکین فقیر کو، بھیک منگے کو کھانا کھلانے پر بھی نہیں ابھارتا تھا، خود تو کھلاتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ دو برائیاں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، تو صرف یہی دو برائیاں پیدا ہوں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں کہ یہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ایک سلیم الفطرت انسان بھی ان کو خراب عادت کہے گا کہ تو بہت ہی بری عادت ہے کہ یتیم کو دھتکارا جا رہا ہے، یا مسکین کو، غریب کو، فقیر کو جو ہے نہ تو کھلا رہا ہے اور نہ لوگوں کو کھلانے دے رہا ہے اور نہ کھلانے پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو یہ دو برائیاں جن کو ہر انسان، کم سے کم انسان، سلیم الفطرت جو انسان ہوگا وہ بھی اس کو برائی مانے گا، اس لیے یہاں پر یہ دو ہی برائیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اگر یقین ہو تو ایسی کمینہ حرکتیں انسان سے سرزد ہی نہ ہو۔ ہم یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا اجر دے گا۔ کسی کو پانی پلا دیں تو جنت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ محل بنا دے گا۔ تو کھانا کھلانے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کا حال کیا ہو گیا تھا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ کھانا کھلاتے تھے عَلَىٰ حُبِّهِ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ کس کو کھانا کھلاتے تھے؟ مسکینا ویتیما واسیرا، جو فقیر ہوتا ہے، جو یتیم ہوتا ہے، اور جو قید ہوتا ہے، قیدی، اس وقت جو ہے غلام بنائے جاتے تھے، تو ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے تھے صحابہ کرام۔ تو یہ حال بیان کیا تھا۔ تو اگر یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے تو یقیناً انسان اچھے اچھے اعمال کرے گا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ مذہب، یہ ایک خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام مذہب صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھوم کر آ جائیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ جو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کیٹیگری میں ڈالا ہے؟ یہاں پر ناراض، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کفار مکہ، اس کیٹیگری میں ڈالا ہے ان کو، جو یتیم کو دھتکارتے ہیں اور جو ہے کھانا کھلانے نہ تو خود کھلاتے اور نہ دوسروں کو ابھارتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک خشک مذہب نہیں، بلکہ وہ کمزوروں کی مدد کرنے کو بولتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے۔ یہاں تک کہ ایسی بھی تعلیم آتی ہے کہ کوئی بوڑھا شخص آپ کے آگے جا رہا ہو تو آپ بہت تیز تیز چل کر اس سے آگے نہ نکلیں، اس کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کی جوانی ہے، یہ مجھ سے آگے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام تو ایسی تعلیم دیتا ہے۔ کمزوروں، ناتواؤں کے ساتھ، جو ناتواں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آیا جائے۔
باقاعدہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہمدردی کی جائے، شفقت کی جائے۔ اور جب حساب نہیں ہوگا، جب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں حساب نہیں دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، فارسی میں ہے کہ جو ہے بس اب تو عیش کر لو، اب تو دوسری دنیا آنے والی ہے ہی نہیں، خوب عیش کرو، کھاؤ پیو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر حساب دینا ہوگا تو یقیناً انسان ان سب کمینہ حرکتوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ دو جو ہے جو صفات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بتائی ہیں کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہاں سے منافقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ منافق مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کے پیچھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو غافل ہیں اپنی نمازوں سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی کفار مکہ، یہاں پر نماز کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ جو پکا سچا مسلم ہوتا تھا ظاہر سی بات ہے اس کو نماز کی ٹریننگ دی جاتی تھی اور اس کو نماز کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ نماز پڑھتا تھا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو گویا اس کے بارے میں کیا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد اور اتنے بڑے رہنما کہ آپ کے حلقے میں جو بھی آ جاتا تھا تو فوراً دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ نہیں ہماری کی طرح 30-40 سال سے ہم مسلمان ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، کبھی ہمیں صحیح نماز کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، نیت باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے سیدھا سجدے میں جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری کی طرح نہیں، بلکہ صحابہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو منافقین جو تھے وہ سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو جب ایک بار انہوں نے کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو نماز پڑھنی پڑتی، مجبوری بن گئی تھی ان کے لیے نماز پڑھنا۔ کیوں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے گا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ ثابت کرانا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کا مقصد یعنی وہ یہ ثابت کرانا چاہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اس کا مقصد آپ کے خلاف سازشیں کرنا، آپ کی اندرونی چیزوں کو جاننا، جو پرائیویٹ بات ہوتی تھی ان کو جاننا، یہ سب ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو جیسے وہ نماز پڑھتے تھے تو گویا وہ نماز صرف اور صرف دکھلاوے کی پڑھتے تھے، دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ انہوں نے نماز پڑھی تو اور نماز نہیں پڑھی تو بھی ان کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، پڑھ لی ٹھیک، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک، برابر ہے ایک دم۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے انہی منافقین کا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز بھی ایسی حالت میں پڑھتے تھے گویا بہت ایک دم سست ہوں، اس طرح وہ نماز پڑھتے تھے۔
اور دوسری آیت میں بھی آیا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے اور لوگوں کو دکھلاتے تھے، دکھلاوا کرتے تھے نماز کا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے تھے، نہ کے برابر کرتے تھے، اللہ کو یاد تھوڑا ہی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ انہی منافقین سے کہا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت و بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے واسطے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، دھیان کہیں اور پر ان کا کہیں اور رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان سے وقت پر نماز پڑھو، ٹال مٹول کر دیتے ہیں، وقت نکال دیتے ہیں نماز کا۔ تو ان کا حال یہی تھا کہ وہ ٹال مٹول کرتے رہتے تھے، یا اگر ان کو پڑھنی پڑ جاتی، اکیلے میں تو کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اکیلا انسان نماز کب پڑھے گا؟ جب اس کے اندر اخلاص ہوگا، جب وہ اللہ کے لیے پڑھے گا۔ آپ اپنے روم میں ہیں اور عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ قیامت میں حساب دینا ہے، تو یقیناً آپ نماز پڑھیں گے۔ تو اکیلے میں تو وہ کبھی نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی مجبوری بن گئی تھی پڑھنا، تو وہ غافل ہو کر پڑھتے تھے، کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے یہاں نماز کی۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی تو حال اس طرح کا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہماری نمازیں بھی تو اسی طرح نہیں جا رہی ہیں کہ بس ہماری نماز ہاتھ باندھنے کا اور جھکنے کا اور سجدہ کرنے کا نام ہو گئی ہے؟ صرف ہماری نماز اتنی ہی رہ گئی ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کیسے محاسبہ کریں گے کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا خاصہ بتلایا ہے اور اس کا ایفیکٹ بتلایا ہے کہ انسان پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان برائیاں چھوڑ دے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ نماز روکتی ہے برائیوں سے۔ اب ہم اگر مستقل نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور ہماری برائیاں بھی لگاتار جاری ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، کسی کا حق بھی دبا رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دے رہے ہیں۔ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خاص قسم کا ایک گناہ آ جائے، گناہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں کھٹک جائے، انسان کا دل جس کو یہ کہہ دے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، تو یقیناً وہی گناہ ہے۔ ہم سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی ہماری زبان سے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ جو ہے صرف کوئی چند یا لمیٹڈ گناہ نہیں، بلکہ بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان سب گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو گویا ہماری نمازیں بیکار جا رہی ہیں۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنی نمازوں کا، کہ آخر قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو آخر کیوں نہیں روک رہی ہے ہمیں برائیوں سے؟ ہم لگاتار برائیوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ ہماری اب تک گالی دینے کی عادت کیوں نہیں گئی ہے؟ ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ غیبت کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ ہماری عادت کیوں نہیں چھوٹی؟ تو اس پر محاسبہ کریں اپنی نماز کا۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے تو گویا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا
ان سب گناہوں کو چھوڑنے کی۔ وہی حال ہو گیا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، خالی اذان کی رسم رہ گئی ہے، آواز آتی ہے اللہ اکبر، لیکن حضرت بلال کی جو روح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس روح سے وہ اذان دیتے تھے، وہ روح ختم ہو گئی۔ ہماری نمازیں بظاہر نمازیں ہیں، نمازوں کی الحمدللہ ہماری عبادات کی شکل نہیں بدلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا نماز پڑھنے کا، وہی طریقہ لگاتار چلا آ رہا ہے، تو شکل نہیں بدلی لیکن اس کا مزاج بدل گیا، اس میں جو روح تھی وہ روح ختم ہو گئی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلامک ہسٹری میں نماز جوں کی تو باقی ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہے ان کے رہنما قائد کچھ اور بتا کر چلے گئے، اور جو ہے بعد میں آنے والی جو قوم ہے وہ جو ہے انہوں نے شکل بدل لی، نماز کی عبادت کی شکل بدل لی، ضروری نہیں کہ نماز کی عبادات کی شکل بدل لی۔ لیکن 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک نماز اسی طرح باقی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا باقی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کو دو طریقے سے پڑھ دیا تو یقیناً وہ دونوں عمل آج تک چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ آپ نے اوپر بھی باندھے اور جو ہے پیٹ پر بھی باندھے ناف کے نیچے، تو یقیناً دونوں طریقے چلے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کو ختم کر دیا گیا اور صرف ایک کو باقی رکھا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کس طرح باقی رکھا گیا۔ تو نماز کس چیز کا نام ہے؟ برائیوں سے رکنے کا۔ اسی طرح ہم عبادت کا مفہوم بھی بہت غلط سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت صرف جو ہے نماز میں کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، یا ہم جو ہے مکہ کے ارد گرد گھوم کر آ گئے ہم نے عبادت کر لی ہے، یا پھر ہم جو ہے صبح سے شام تک ہم نے جو ہے نوافل پہ نوافل ہم نے پڑھ دی ہے، ہم بڑے عبادت گزار مانے جائیں گے۔ بلکہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ عبادت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وفاداری، اپنے آقا کی وفاداری، یہ عبادت کا پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اپنے آقا کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ تیسرا اپنے آقا کا ادب۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو یقیناً کوئی بھی کام ہوگا وہ عبادت بن جائے گا۔ آقا کی وفاداری آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر کوئی زمیندار ہے یا کوئی بڑا شخص ہے اور اس کے یہاں کوئی نوکر رہتا ہے، اور وہ نوکر کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کا نام لیتا ہے، خوب نام لیتا ہے، اس سے اچھے اچھے القاب سے پکارتا ہے، بہت اچھے ورڈ اس کے لیے یوز کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، 10 سلام وہ جو ہے ہر منٹ میں کرتا ہے اپنے آقا کو، اس کے آگے سجدے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا آقا اس سے یہ کہے، اس کا مالک اس سے یہ کہے کہ بازار سے جا کر فلاں چیز لے آؤ، اور وہ نہیں لاتا، وہ اس بات کو سن کر کیا کہتا ہے؟ اسی کی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہے کہ بازار سے سن کر بہت اچھی جو ہے فلاں چیز لے آؤ، السلام علیکم جناب فلاں صاحب، جناب فلاں صاحب۔ تو نام لے رہا ہے فل اللہ تعالیٰ کا، اس اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہے، اس کا زبان پہ اسی کا نام ہے، سلام اور سجدے بھی اسی کو کر رہا ہے، لیکن اس نے جو کہہ دیا اس کو نہیں مانتا،
تو ظاہر سی بات ہے کون رکھے گا اس کو نوکر اپنے یہاں؟ حقیقی معنوں میں وہ نوکر نہیں ہوگا، سب اس کو بھگا دیں گے۔ تو ایسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ان کو احکام بتلاتا ہے، جس چیز سے روکتا ہے وہ اس سے نہیں رکتا، تو ہم غور کریں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے نوکر بننے کے لائق ہیں؟ کیا یہی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت بندے ہیں، اس کی بندگی کرنی ہے، تو کیا بندگی کا طریقہ یہی ہے کہ خالی نام لے لیا جائے اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس پر ہم نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کیا ہم نماز قائم کر رہے ہیں؟ نماز قائم کرنے کے لیے بولا ہے، نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں بولا، بلکہ اس کو قائم کرنے کے لیے بولا ہے۔ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کیسے ہوگی؟ کہ ہم اس کا جو اصل حق ہے اس کے حق کی طرح نماز پڑھی جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ وضو بھی ہم اپنے گھر سے کر کے جائیں، جب ہم اپنے گھر سے جائیں گے تو ہر قدم پر ہمیں ثواب دیا جائے گا، اور تمام سنن و نوافل ہم ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کو جو ہے امام صاحب نے سلام پھیرا اور ہم فوراً مسجد سے نکل گئے، گویا ہم ایک پنجرے میں تھے، قید خانے میں تھے، قید تھے، ہم فوراً بھاگ لیتے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بھاری لگتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نماز کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا، تلاوت پہ تلاوت کرے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کرو وہ ہم نہیں کرتے، برائیوں سے نہیں رکتے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نمازیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ یعنی اگر تم مدد چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، جب جو ہے بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو انسان اگر سچے دل سے مانگ لے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کری، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، ولا خوف، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں اس بات کا بھی غم نہیں رہے گا کہ ہمارے ساتھ کیا حساب ہونے والا ہے۔ یقیناً اچھا ہی حساب ہوگا، کیوں؟
اگر ہماری نمازیں درست ہو گئیں تو یقیناً تمام کا تمام حساب و کتاب صحیح رہے گا۔ حدیث شریف میں باقاعدہ آتا ہے کہ ان صلحت فقد افلح و انجح، کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل گئی تو یقیناً انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہو گیا، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اگر نماز ہی میں فالٹ مل گیا، نمازیں پڑھی ہوئی نہیں ملی، پورا پیج بلینک ملا کہ اس دن کی نماز کہاں گئی ہے، ایک پورا چارٹ تیار ہوگا۔ آپ یہ مان لیجئے کہ قیامت کے دن ہماری نمازوں کا پرنٹ نکل کر آ جائے گا۔ یلقاہ منشورا، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اپنا نامہ اعمال وہ پائے گا پھیلا ہوا۔ آپ ہم لوگ اپنی زبان میں سمجھ لیجئے کہ پرنٹڈ چارٹ ہوگا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ فلاں دن کی نماز کہاں گئی، فلاں دن کی کہاں گئی، فلاں دن کی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ تو ہم کیا دیکھیں کہ پورے کے پورے پیج خالی جا رہے ہیں۔ جب حساب و کتاب ہوگا، اگر وہیں سے گڑبڑی مل گئی تو یقیناً اگلے مرحلے حساب و کتاب کے ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ تو نماز کی اہمیت اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ ان آیات کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے یہاں حساب کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا۔ اسی طرح نماز ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ انسان نماز پڑھے گا، دیکھیے آپ خود سوچ کر چلیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتا ہے وہ، بلکہ اس کے ساتھ کتنے بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کو کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کو۔ وہ وضو بھی کرے گا، ایسا تو نہیں کہ کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا، اس کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں تک اپنے اس میں مخلص رہتے ہیں۔ ہم بغیر وضو کے کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کسی کو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی فلاں شخص کی وضو نہیں ہے، لیکن ہم اپنی وجہ سے کہ ہمارا ہی نقصان ہے، ہم لوگ وضو تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد نماز پڑھنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں ہمارا جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف جو دھیان ہونا چاہیے، ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو گویا ہم اپنے ہاتھوں سے دنیا کے سارے کاموں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کام پیچھے، اب میں ایک اللہ کے میں آگے ہاتھ جوڑنے جا رہا ہوں۔ تو جب اللہ اکبر ایسے اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم سب کاموں کو پیچھے دھکیل دینا چاہیے۔ دنیا کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، حساب و کتاب، سب کو سب پیچھے، اب ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے جا رہے ہیں، تو ہم یہاں سے پھر اللہ اکبر شروع کریں۔ تو یہاں سے ہمیں مخلص بننا ہے نماز کے سلسلے میں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نماز ہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن، یعنی جس نے اچھی طرح وضو کی اور ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کا رکوع اور ان کے خشوع کو پورے اتمام کے ساتھ ادا کیا، مکمل طریقے سے ادا کیا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں ایسے شخص کی مغفرت کر دوں گا، میں ایسے شخص کو معاف کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ وعدہ کر لے، ایک چھوٹا آدمی وعدہ کر لے تو آپ سوچ لیں گے کہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ میرا وعدہ پورا نہ کرے، لیکن کوئی صاحب وجاہت ہو تو وہ وعدہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو یقیناً وہ ڈرے گا کہ جو ہے وعدہ پورا کرنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ جو خود حکم دیتے ہیں وعدہ پورا کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس شخص کی مغفرت کر دوں گا، تو کیا پھر بھی اس میں کوئی شک رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، وہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، نماز کے بدلے معاف کر دیے، کسی کو ہم نے کچھ کھلا دیا اور اس کا دل خوش کر دیا، کسی غریب اور مسکین کی مدد کر دی، تو ان سب اچھائیوں کے بدلے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جس نے ایسا نہیں کیا، اچھی طرح وضو نہیں کی، نمازوں کو ان کے وقت پر نہیں پڑھا، بلکہ وضو بھی کر لی، ایسے ہی وضو کر لی، دھیان بھی نہیں رہا، انسان باتیں کر رہا ہے اپنے برابر والے سے اور وضو کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں دعائیں آئی ہیں وضو کرتے ہوئے، جو ہم اعضاء دھوتے ہیں ان سب اعضاء کے لیے الگ الگ دعا ہوتی ہے، وہ ہم نہیں پڑھ رہے، باتیں کر رہے ہیں، سامنے بیٹھا ہے اس سے ہم باتیں کر رہے ہیں لگاتار، ہماری وضو بھی پوری ہو گئی اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری وضو کب پوری ہوئی۔ تو اگر ایسا کام نہیں کیا، اچھی طرح وضو نہیں کی، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے کوئی وعدہ نہیں ہے اس پہ۔ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مغفرت فرما دیں گے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب بھی دے دے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے جو نمازوں کو ان کے وقت پر نہیں پڑھتا۔ اس لیے خاص طور سے ہمیں نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، آگے دیکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اسلام میں کیا ہے کہ جو ہے ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ کچھ ڈونیشن کرنا ہے تو حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ایک مثال دی ہے، مطلب پتہ ہی نہ چلنا چاہیے، آپ اتنے اخلاص کے ساتھ جو ہے لوگوں کی مدد کریں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور انہی کفار مکہ کا حال، انہی منافقین کا حال بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اتنے کم ترین لوگ ہیں یہ کہ ذرا ذرا سی چیزوں کو منع کر دیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ذرا ذرا سی چیزیں، برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں۔ آپ کو جو ہے، آپ کے اگر ماچس نہیں ہے، ماچس کی ضرورت ہے، جو ہے وہ ماچس نہیں دے رہے ہیں۔ کسی برتن کی کم ضرورت پڑ گئی، مہمان آ گئے، جو ہے پلیٹیں کم پڑ گئی، پلیٹیں مانگ لی، برتن مانگ لیے، وہ برتن نہیں دے رہے ہیں۔ تو معاون ایسی ہی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں۔ چھری، آپ کو چھری چاہیے، جو ہے چھری نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں گویا قرآن کریم سخت حکم کرتا ہے۔ یہ تو منافقین کا حال ہے، لیکن اگر مومن بھی ایسا کرے گا، ہم لوگ بھی ایسا کریں گے، تو یقیناً جو ہے اگرچہ اس درجے کے نہیں جس درجے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو لیکن ہمیں بھی اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آ جائے، کوئی سا کچھ مانگ نہ جائے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جس میں آپ کا کچھ خرچ نہ ہوتا ہو، آپ نے لا کر رکھ دی، کلہاڑی آپ نے لا کے رکھ دی، کسی کو اس سے کچھ کام ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ ماچس آپ دے دیجئے، آج کے زمانے میں لائٹر دے دیجئے۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو جو ہے کافی سارے باراتی آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے چارپائیوں کا انتظام ہو جاتا ہے، تو چارپائی مانگ لیجئے پڑوسی سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے معاون کے اندر آتی ہیں۔ تو منافقین مکہ کا حال یہ تھا، منافقین کا، کہ وہ ان چھوٹی سی چیزوں کو بھی منع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں اس صورت سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اس صورت سے، ہم ایک بار دہرا لیتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، مسکین اور فقیروں کو کھانا کھلایا جائے، نماز پر توجہ دی جائے، نماز سے غفلت نہ برتی جائے، دکھاوا نہ کیا جائے، اور اسی طرح چھوٹی چیزوں کو منع نہ کیا جائے۔ یہ ہمیں اس صورت سے پیغام ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔